مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ اللہ کی بندیوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت اولیٰ کا بناؤ سنگار کر کے مت نکلو۔ جس طرح پہلی جاہلیت میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے معاشرے کی زینت بنتی تھی، تم ایسا مت کرو۔ عزیز بھائیوں، اسلام اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز رب کی زمین پر اربوں انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ واحد دین ہے اسلام جو تمام انسانوں کے لیے امن، سلامتی، خوشگوار زندگی، عزت، آزادی اور ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ شرم و حیا، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ وہ اللہ رب العالمین کے اس دین سے بیگانے ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ غیر مسلم جو مادر پدر آزاد ہیں، جن کے اندر شرم و حیا ختم ہو چکا ہے، جن کے اندر نسبوں کا سلسلہ مٹ چکا ہے، جو فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے غیرتی کے سیلاب کے اندر بہہ چکے ہیں، ان کفار کی نکالی میں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو ہے نا وہ ان جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کئی لوگ وہ بڑے بے چین ہیں اور مادر پدر آزادی کی خواہش رکھتے ہیں۔ خواتین میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، مردوں میں بھی ایسے افراد موجود ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے، ایمان اس خواہش اور اس عمل سے بندے سے روٹھ جاتا ہے، اسلام چلا جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے بندے سے، کیونکہ حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی ایک اہم ترین شاخ قرار دیا ہے۔ جب حیا نہیں رہتا تو ایمان کے اندر نقص، کمزوری اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، حسن درجے کی روایت ہے، کہ ایمان اور شرم و حیا یہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز اٹھ جائے تو دوسری بھی اٹھ جاتی ہے۔ شرم و حیا اٹھ جائے تو ایمان اٹھ جاتا ہے، ایمان اٹھ جائے تو شرم و حیا جاتی رہتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہو نہیں سکتا کہ بندے کے اندر ایمان بھی ہو اور شرم و حیا بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ کسی لڑکی کا غیر محرم لڑکے کو پھول پیش کرنا، محبت کے الفاظ ادا کرنا، اس میں جو ہے نا وہ اپنے میلان کو ظاہر کرنا، اور لڑکوں کا غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، اسلام میں ہرگز اس عمل کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو اپنی نظر کی بھی حفاظت کا حکم دیا ہے، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کا جو ہے نا وہ بڑا تاکیدی حکم ہے، قرآن میں بھی ہے اور پیارے پیغمبر کی احادیث میں بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اسی طرح اللہ نے کہہ دیا، فرمایا، کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسلام میں یہ مرد و زن کا اختلاط یہ بہت بڑی خرابیوں اور بہت بڑے نقصانات کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے عورت کو ایک بہت بڑا فتنہ قرار دیا ہے،
اور پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی جو سب سے پہلا فتنہ برپا ہوا تھا وہ عورتوں کا تھا، عورتوں کے فتنے سے اور یہ مال کے دنیا کے فتنے سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں خواتین کو اپنے گھروں میں رہنے کا حکم دیتے ہیں اور اپنی عزت، عصمت اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیتے ہیں، اور جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے نکلنے سے رب العالمین روک رہے ہیں۔ اور یقیناً اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے اندر حکمت ہی حکمت ہے اور بے شمار فوائد ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور فرامین کی نافرمانی میں نقصانات ہی نقصانات ہیں، دنیا میں بھی بے شمار نقصانات ہیں اور آخرت میں بھی بے شمار نقصانات ہیں۔ تو میری یہ نصیحت ہے ایسے افراد کو، مرد و زن کے ایسے افراد کو جو کفار کی نقالی میں، مشابت میں اس دن کو جو ہے نا وہ منانے کے چکر میں پھر رہے ہیں، اور ایسے اداروں کو جو اس کی ترویج دے رہے ہیں، اور ایسے میڈیا کے افراد کو جو اس کو فروغ دینے کا باعث بن رہے ہیں، کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈریں اور اللہ کے عذاب کو دعوت مت دیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کے راستے کھولنے کی بجائے ان کو جو ہے نا وہ بند کرنے والے بنیں۔ یہی مرد و خواتین، وہ مرد جو کسی لڑکی کو محبت کا پیغام دیتے ہیں، گلاب کے پھول دیتے ہیں، کارڈ دیتے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے کہ اگر ان کی والدہ کو کوئی ایسا دے، ان کی بہن کو کوئی ایسا دے، ان کی بیٹی کو کوئی یہی کام کرے جو وہ کر رہا ہے، اس کی خالہ پھوپھی کے ساتھ کوئی یہی کرے جو وہ کر رہا ہے، تو اس بندے کا کیا کردار ہوگا؟ اس بندے کو چاہیے ذرا غور کرے، سوچے ٹھنڈے دل سے کہ جس عورت کو وہ یہ پیغام دے رہا ہے، جس عورت کو ہوس کی نظروں سے دیکھ رہا ہے، وہ بھی کسی کی والدہ ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، بہن ہے، وہ بھی کسی کی پھوپھی اور خالہ ہے۔ تو یہ جس طرح اپنے لیے اس کو گوارا نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو دوسروں کے لیے یہ کیسے برداشت کرتا ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ اسی طرح جو عورت غیر محرموں کو جو ہے نا وہ پیغام دیتی ہے، پھول پیش کرتی ہے، ان کی طرف میلان کا اظہار کرتی ہے، ان کے لیے پھول کلی کی طرح سج کر نکلتی ہے، ایسی عورت کو بھی اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اور اس عمل کو کرنے کی بجائے جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین اور اس کے نبی کے طریقے اور صحابیات کے طریقے کو اپنانا چاہیے، اور اس بے حیائی کو پھیلانے والا، ایمان کو ضائع کرنے والا، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا اور گناہوں کا جو منبع اور سرچشمہ ہے، جو بدکاری کی راہ کو کھولنے والا ہے، ایسے عمل سے مسلمان کو بہت دور رہنا چاہیے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔